حلالہ جائز ہے یا نہیں؟ آئیے آج اس مسئلے کے بارے میں مکمل وضاحت کے ساتھ سنتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الاستفتاء، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرح متن اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک مرد نے اپنی عورت کو 3 طلاقیں دی اور کچھ عرصے بعد افسوس کرتے ہوئے کہا کہ میری دوبارہ اس عورت سے شادی کرواؤ، تو عورت کے گھر والوں نے حلالے کے لیے ایک 22 سالہ نوجوان سے مشورہ کیا کہ تم ہماری تقریباً 50 سالہ عورت سے نکاح کرو بشرط یہ کہ اس کو 4 یا 5 دن بعد طلاق دے دو گے۔ تو اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عرفی طریقے پر نکاح ہوا، لیکن اس میں حلالے کا اور مذکورہ شرائط کا کوئی ذکر نہیں ہوا۔ نکاح کے بعد شرط کے مطابق اس نوجوان نے عورت کو 3 طلاقیں دی۔ اب نوجوان کے گھر والوں نے کہا کہ یہ اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس پر نوجوان پریشے میں آ کر کہتا ہے کہ ہمارے درمیان ازدواجی معاملات نہیں ہوئے، اور عورت کہتی ہے کہ ہمارے درمیان ازدواجی معاملات ہوئے ہیں۔ مذکورہ مسئلے میں دریافت طلب امر یہ ہے، جو چیزیں اس میں ضروری ہیں وہ یہ ہے کیا اس طرح صرف حلالے کے لیے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں۔ نمبر 2، مذکورہ شرط کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں۔ نمبر 3، ازدواجی معاملات میں اختلاف کے سبب قول قبول کس کا ہوگا، لڑکے کا یا عورت کا۔ نمبر 4، ایسی صورت میں عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہوئی یا نہیں۔ اور نمبر 5، کیا حلالے والے نکاح میں حلال کا ذکر کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ برائے کرم تفصیلی جواب ارشاد فرما دیں۔ یہ سوال تھا، اب اس کا آئیے جواب سنتے ہیں۔ جی ہاں، صرف حلالے کے لیے نکاح کرنا جائز ہے، البتہ یہ خیال رہے کہ عقد نکاح میں یہ شرط نہ لگائی جائے۔ یعنی یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حلالہ کرنا یا کروانا جائز ہے تو جو حدیث مبارکہ میں محلل اور محلل له پر لعنت کی گئی ہے، یعنی حلالہ کرنے والا اور حلالہ کروانے والی پر لعنت کی گئی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ المحلل والمحلل له، یعنی اللہ پاک نے حلالہ کرنے والے مرد اور وہ مرد جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، حدیث میں اس شخص پر لعنت کی گئی ہے جو حلالے کی شرط کے ساتھ نکاح کرے، لیکن اگر کوئی شخص حلالے کی شرط کے بغیر نکاح کرے تو اس پر لعنت مراد نہیں، بلکہ اچھی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب کی امید ہے۔ چنانچہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان لکھتے ہیں شرط اور چیز ہے، شرط اور چیز ہے، اور قصد اور شرط، قصد اور چیز۔ شرط تو یہ کہ یعنی شرط اور چیز ہے جبکہ قصد اور چیز ہے۔ شرط تو یہ کہ عقد نکاح میں یہ شرط لگا لے یہ ناجائز و گناہ ہے، اور حدیث میں ایسے حلالہ کرنے والے پر لعنت آئی ہے، اور قصد یہ ہے کہ دل میں اس کا ارادہ ہو مگر شرط نہ کی جائے تو یہ جائز ہے، بلکہ اس پر اجر کی امید ہے۔ اور صدر شیعہ محمد امجد علی اعظمی حنفی لکھتے ہیں بہار شریعت میں نکاح بشرط تحلیل، حلالہ کی شرط کے ساتھ نکاح کرنا جس کے بارے میں حدیث میں لعنت آئی ہے وہ یہ ہے کہ عقد نکاح یعنی ایجاب و قبول میں حلالہ کی شرط لگائی جائے، اور یہ نکاح مکروہ تحریمی ہے۔ زوج اول و ثانی اور عورت تینوں گناہگار ہوں گے، مگر عورت اس نکاح سے بھی بشرائط حلالہ شوہر اول کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یعنی اس صورت میں یہ گناہگار تو ہیں تینوں، اگر حلالے کی شرط کے ساتھ ایجاب و قبول کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، جائز ہوگا، لیکن یعنی یہ حرام تو ہے، ان تینوں گناہگار ہوں گے، اور نکاح مکروہ تحریمی بھی ہے، لیکن جو بیوی ہے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، اور جو شرط ہے وہ باطل ہے۔ اور شوہر ثانی طلاق دینے پر مجبور نہیں، یعنی وہ مجبور نہیں ہے، اب اس کی مرضی ہے، یہ شرط لگا بھی لے تب بھی اس کی مرضی ہے، کیونکہ اگر ورنہ یہ صورت مکروہ تحریمی کی ہے اس وجہ سے۔ اور اگر عقد میں شرط نہ ہو، اگرچہ نیت میں ہو تو کراہت اصلا نہیں، مگر اگر نیت خیر ہو تو مستحق اجر ہے۔
नंबर 2, इस शर्त पर निकाह करना कि मर्द औरत को चंद दिनों बाद तलाक दे देगा, ये शर्त फासिद और बातिल है। अलबत्ता इस शर्त के साथ निकाह मुनक़िद हो जाता है, यानी ये शर्त बातिल और फासिद है लेकिन निकाह है वो हो जाएगा। चुनाचे मुहक्किक अलल इत्तलाक अल्लामा कमालुद्दीन इब्न इल्हाम हनफी लिखते हैं, इन्ना शर्त अल फासिदी वहुवा इश्तिरात मा लैसा मुक्तज़िल अक़दा ला यब्तलिल निकाहु बल यबतुल, यानी शर्त फासिद वो शर्त जो मुक्तज़ाए अक़द में से ना हो, इससे निकाह बातिल नहीं होता बल्कि वो शर्त ही फासिद हो जाती है। इस तरह इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं, निकाह इन कूद में नहीं कि शर्त फासिद से फासिद हो सके, बल्कि वो शर्त खुद ही फासिद होते और निकाह सही और बेखलल हो जाता है। नंबर 3, अज़दवाजी मामलात में इख्तिलाफ के सबब औरत का कौल कबूल किया जाएगा। इस बारे में अल्लामा अलाउद्दीन फरमाते हैं, ज़ौजे सानी कहता है कि ये निकाह फासिद था या मैंने दुखुल नहीं, और औरत इसका इनकार करती है तो औरत का कौल कबूल किया जाएगा। औरत दावा करती है कि ज़ौजे सानी ने जिमा किया था और मर्द मुनकिर है तो औरत ज़ौजे अव्वल के लिए हलाल हो जाएगी, यानी औरत का कौल यहाँ पर माना जाएगा, मर्द का नहीं। और फ़क़ीह आज़म मुफ्ती नूरुल्लाह नईमी हलाले में ज़वाजी मामलात में इख्तिलाफ के एक सवाल के जवाब में लिखते हैं, रहा मुहल्लिल यानी हलाला करवाने वाले का इनकार तो शरन मोतबर नहीं, इस सूरत में औरत का कौल मोतबर है, जबकि ज़ौज अव्वल औरत की तस्दीक करे और सच्चा जाने। नंबर 4, इसका जवाब पहले सवाल के जवाब में गुजर चुका और शरई हलाले का सबूत खुद कुरान से है। अल्लाह पाक ने फरमाया, फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बअद हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा। तर्जुमा, फिर अगर तीसरी तलाक उसे दी तो अब वो औरत उससे हलाल ना होगी जब तक दूसरे खावंद के पास ना रहे। मज़कूरा आयत की तफसीर में सदरुल हफ़ाज़ सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, 3 तलाकों के बाद औरत शोहर पर बहरुमत मुग़ल्लज़ा हराम हो जाती है। अब ना इससे रुजू हो सकता है ना दोबारा निकाह जब तक के हलाला हो, यानी बाद इद्दत दूसरे से निकाह करे और वो बाद सोहबत तलाक दे फिर इद्दत गुजारे, तब जाकर वो पहले शोहर के लिए हलाल होगी। और नंबर 5, निकाह में हलाले का जिक्र करना जरूरी नहीं है, बल्कि अगर हलाले का जिक्र किया तो ये नाजायज है। हदीस मुबारका में इस पर लानत आई है। चुनाचा अल्लामा अलाउद्दीन अस्कफी हनफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हलाला की शर्त पर निकाह करना कि मैं इस शर्त पर तुझसे निकाह करता हूँ कि तुझे तलाक देकर हलाल कर दूंगा, दूसरे शख्स का निकाह मकरूह तहरीमिया है। कि हदीस मुबारका में इस शर्त पर हलाला करने और करवाने पर अल्लाह ताला ने लानत की है। अलबत्ता दोनों ने अगर दिल में हलाला की नियत की तो मकरूह नहीं। इस सूरत में दूसरा शख्स इस्लाह की गर्ज से निकाह करने पर अजर का मुस्तहिक होगा। वल्लाहु तआला आलम बिस्सवाब।